کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے اور پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ پانچواں جو ان کا فیصلہ تھا وہ تھا کہ انہوں نے ہمارا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں، اس کی اسٹرینتھ کو 55 سے کم کر کے 30 کر دیا۔ قیادت نے آج فیصلہ کیا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے کہ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر اسپیس سے وہ گزرے۔ تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے۔ اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی و ترکی جواب دیا جائے گا۔ تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے۔ ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائے لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 2025 2026 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 نومبر 2026 تک ہے۔ وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں،
ہمیں وہ کاپی موصول ہو گئی ہے. ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں، جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وزارت خارجہ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری کچھ ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی. دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں. وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں، وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس پہ بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی، اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی. تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے، اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے، ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا. وزیر دفاع صاحب آپ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے، اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے، ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. یہ تاریخ ہے، یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا، وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے. 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے، بڑا لمبی چوڑی فگر ہے. 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے. تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی، یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں، یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان ہے. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان، both in KP and in بلوچستان. BLA TTP دونوں کے سپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. یہ میں کچھ اسپیکولیشنز نہیں کر رہا، میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں، اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے، اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا، یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے.
اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو. اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن اگر وہ کوئی اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آئی سی جے میں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے, وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15 20 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے, کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت. بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کو کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. تو آپ سوالات پوچھیں اگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یاد کرا دوں ان کی جو ہسٹری ہے. یہ میڈلن آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی